الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم والدین کے حقوق کے سلسلے میں بات کریں گے۔ والدین وہ ہستی ہیں جن کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں اور ان کے ان احسانات کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے۔ ہمارا دین ایک طرف تو ہمیں ہمارے خالق و معبود سے ہمیں جوڑتا ہے اور دوسری طرف ہم بندوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ کوئی شخص صحیح معنوں میں دیندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا نہ کرے۔ اپنے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندہ معاف نہیں کرتے گا اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے۔ حقوق العباد کا معاملہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، اور حقوق العباد کا مطلب بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور بندوں میں سب سے پہلا حق والدین کا حق ادا کرنا ہے۔ والدین کے حقوق کے سلسلے میں چند احادیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی اور کسی کا ناحق قتل اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال میں سے بہترین کام نماز کا بر وقت ادا کرنا اور والدین سے حسن سلوک ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور ان کی محبت کسی قسم کی غرض سے پاک اور قطعی طور پر بے لوث ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے ساتھ والدین کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ والدین کے انسان پہ بہت سے حقوق ہیں، جن میں چند۔ نمبر 1، حسن سلوک۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ نبوی کی روح سے رشتوں میں سے سب سے زیادہ نیک سلوک کی حقدار اس کی ماں ہے، پھر باپ، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ رشتہ دار ہیں۔ ماں کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے۔ اس لیے والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کا ادب و احترام کرے اور ان کے سامنے اونچا نہ بولے اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے اور ان کے ساتھ نرمی محبت سے پیش آئے۔ ارشاد خداوندی ہے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑک کا جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرو اور نرمی اور رحمت کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کی خلوص و محبت کے ساتھ ان کی خدمت کرے، اور جب اولاد بچپن میں کمزور اور ناتواں ہوتی ہے تو اس وقت والدین اس کی نہایت ہی شفقت اور رحمت کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کا حق ادا کرے ان کی خدمت کر کے۔ کس طرح؟ یعنی کہ ان کی ضروریات زندگی کو انہیں پورا کرے، ان کے آرام و آرائش کا بھی ان کا خیال رکھے، ان کے جذبات و احساسات کا احترام کرے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نکالے، ان سے بات چیت کرے، ان کی بیماری کی صورت میں ان کی علاج و معالجہ بھی کرے، اور یہ سب کام سمجھ بوجھ کر نہیں بلکہ محبت اور خوش دلی کے ساتھ کیے چاہیے۔ اور اولاد کا بھی فرض ہے کہ وہ والدین کو خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں اور ان کی ناراضگی سے بچنے کی پوری کوشش کریں، اور ان کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کے والدین کی عزت پر حرف آئے، معاشرے میں ان کا جو مقام اور احترام و عزت ہے اس میں کوئی کمی واقع نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے انہیں صدمہ یا تکلیف پہنچے۔ ان کی اولاد پر
پناہ احسانات ہوتے ہیں اور اولاد ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ دنیا میں ہم پر کوئی شخص کوئی چھوٹا سا بھی احسان کرے تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، تو کیا والدین اس کے مستحق نہیں کہ اولاد ان کے شکر گزار ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہیں والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ انشکر لی ولیوالدیک، اور ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا۔ اور والدین کی وفات پا جانے کے بعد بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرتے رہیں، کیونکہ ان کے اعمال صالحہ کا ثواب ان کے والدین کو پہنچتا ہے۔ اس سے جنت میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے جیسے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولیوالدیک، یعنی اے ہمارے رب پروردگار تو میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ان کے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، اور ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں تمہاری جنت یا جہنم کا باعث ہیں۔ اولاد جو بھی نیک کام کرتی ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو اپنے خاص کرم سے معاف فرما دے، اور ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کے اور ہمارے سب گھر والوں کو، عزیز اور رشتہ داروں، دوستوں، یاروں کی غلطیوں کو معاف فرما دے اور ان کی بخشش فرما۔ الہی ماں باپ کے فرما برداروں، خدمت گزاروں سے تو راضی اور خوش ہو جا، اور ان پر رحمت برسا، اور ان کو دین و دنیا میں ترقی عطا فرما، اور ان کی جان و مال میں برکت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔